ابھی پچھلے ہی دنوں مسلمانوں نے جشن ولادت منایا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ مسلمانوں نے جشن ولادت کیوں منایا؟ اس کے کیا ریزنز ہیں؟ جب میں نے اس کے جوابات تلاش کرنا چاہے تو میرے سامنے کچھ جوابات آئے، جن میں سے ایک جواب اتنا زبردست اور انٹرسٹنگ تھا کہ جسے کہتے ہیں نا مزہ آ گیا۔ اچھا بھائی، اس جواب نے میرے سامنے مسلمانوں کو دو طرح سے پیش کیا۔ جی ہاں، اس جواب کو سمجھنے سے پہلے اس تفصیل کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک وہ مسلمان کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا پتہ ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا انداز کا پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کا انداز، گھر سے باہر رہنے کا انداز پتہ ہے، تجارت کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈیل کیا کرتے تھے وہ پتہ ہے، دین کی خدمت کیسے کی، لوگوں کے ساتھ رہنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کا انداز اور کردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا تھا وہ پتہ ہے۔ ایک اور کیٹیگری مسلمانوں کی میرے سامنے آئی ہے، اور وہ ان لوگوں کی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاص پتہ نہیں ہے، نہ وہ عمل کرتے ہیں، ان کی موجیں وہ بس اپنی موجوں میں زندگی گزارتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ان کی زندگی کا حصہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، ہم ہیں مسلمان، حضور کی زندگی کا ان کو نہیں پتہ، سیرت کا نہیں پتہ۔ ان سے آپ بات کر لیں، اپنے نبی کے بارے میں بات کر لیں، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کی عبادت کا انداز کیسا تھا، رمضان گزارنے کا انداز کیسا تھا، کوئی ڈیٹیل نہیں پتہ، بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہے تو بس پتہ ہے، لیکن بہرحال ان پہ بھی عمل نہیں کرنا ہے۔ اچھا، وہ سننا بھی نہیں چاہتے، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتہ، اگر آپ اس طریقے سے ان کو بولیں گے نا کہ کیا آپ اس طرح سننا نہیں چاہتے آپ، تو ڈیفینیٹلی وہ منع ہی کریں گے، لیکن پریکٹیکلی وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں سننا، کیونکہ نہ انہوں نے علماء کو سننا ہے، نہ اسی کی کتابیں پڑھنی ہے، نہ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نہ ہی جو جمعے کی خطاب میں آتے ہیں، وہ بس آخر میں آتے ہیں جمعے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پیچھے سے ہی یعنی سب سے اینڈ میں آنا اور سب سے جلدی غائب۔ اچھا، وہ ان کی نظر میں نمازیں پتہ ہے کون سی ہیں؟ جمعے کی نماز، جو جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں یعنی وہی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی ان کو نہیں پتہ۔ آپ ان کے سامنے اگر کوئی اسی دین کی بات رکھیں گے نا تو ان کے سامنے فوراً آئے گا، یار دین پہ عمل مشکل، یار دین کی بات نہیں کرو، بس ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری جو مسلمانوں کی کیٹیگری کی بات کی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ان میں تو خاص طور پہ ہمارے جو کچھ مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جو دین سے بیزار لوگ ہیں ان کی وجہ بھی داخل ہے، کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے مذہب کو پیش کیا، ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ علماء سے نفرت، مسجد سے نفرت، اور دین داروں سے نفرت، دین پہ عمل کرنے والوں سے نفرت، یعنی یہاں تک کہ میں ایک شخص سے ملا، اس کی داڑھی اور اس نے امامہ پہنا ہوا تھا، اور وہ کروڑ پتی آدمی، اس کا آئل کا بزنس ہے، آئل کا بزنس، یعنی بزنس مین ہے وہ، لیکن وہ چونکہ حلیہ ایسا تھا تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ کچھ لوگ میرے سامنے انہوں نے ایسی باتیں کی، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اگر یہ بتا دینا یہ کس گاڑی میں آیا ہے اور کس جگہ رہتا ہے اور یہ کتنی زندگی گزار رہا ہے تو ابھی جو ہے نا تو شرمندگی سے کیوں ہو جاؤ۔ یعنی داڑھی اور امامے کو دیکھ کے لوگوں نے وہ دکیانوسی اور پتہ نہیں ان کو کیا پتہ یار ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ سب قاری صاحب سمجھنے لگ گئے۔ چلیں بہرحال یہ تو مطلب لطیفے والی بات آ گئی تو میں نے بتا دی۔ تو یعنی دین، اگر داڑھی کیا ہے؟ رسول اللہ کا انداز نا، امامہ شریف کیا ہے؟ حضور کا انداز۔ اگر کسی نے پہن لیا تو یعنی اگر وہ ایم اے بی اے بھی کیا ہوا تو سمجھو جاہل۔ تو یہ ہمارے کچھ لوگوں نے، مسلمان کہلانے والوں نے یہ انداز جب اپنایا اور اس طرح بولنا شروع کیا، سوشل میڈیا کا سہارا لے کے، تو پبلک گیدرنگ کا سہارا لے کے، تو کوئی کمپنی یعنی ایسی گیدرنگ لگی ہوئی تو وہاں کا سہارا لے کے، تو ہوا کیا، وہ ایک مسلمانوں کے دل میں ایک چیز بیٹھ گئی، نوجوان یوتھ کی نظر میں، اور وہ اس سے ایک دین کو جو ہے نا بڑا مشکل سا وہ سمجھنے لگ گئے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا، باقی اللہ معاف کرے گا۔ دوسرا ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو کردار ہے، اور جو جس طریقے سے وہ اپنا ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، انہوں نے جو کردار ادا کیا اپنا کہ مسلمان دین سے دور ہو جائے، کیونکہ زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ 21ویں صدی میں بالکل چینج ہو گیا ہے۔ کھانے پینے کا انداز چینج، رہنے سہنے کا انداز چینج، لین دین کا سٹائل الگ، آپ دیکھیں شادی کا انداز بالکل چینج ہو گیا ہے۔ سفر، پہلے گھوڑے گدھے پہ سفر ہوا کرتے تھے، اب بھائی یوں بیٹھے یوں اپنا سفر مکمل، تب سب کچھ چینج ہو گیا۔ ایک زندگی انٹرٹینمنٹ کا نام ہو گئی، پیسے کا نام ہو گئی، بس جیسا آئے جہاں سے آئے وہ زندگی کا نام ہو گیا۔ تو بھائی مسلمان کو اس کی آخرت بھی تو بنانی ہے نا، وہ بھی تو بچانی ہے نا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جب سارا سٹائل، سارا انداز تبدیل ہوا تو یقین کریں قرآن تو وہی ہے، احادیث تو وہی ہیں، لیکن ان کے سیکھنے کا، ان کے سکھانے کا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا بھی سٹائل اور انداز تبدیل ہوگا۔ قرآن تبدیل نہیں ہوگا، قریب لانے کا انداز تبدیل ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اویئرنیس کے لیے آج کل دن منائے جاتے ہیں، دن منائے جا رہے ہیں نا کہ بھئی وہ ہینڈ واشنگ ڈے، بھئی ہاتھ دھونے کا دن، لوگوں کو تمیز سکھاؤ، بھئی ہاتھ دھونے کی ذرا تمیز پیدا کرو، ہاتھ دھویا کرو۔ اچھا بھئی فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، یہ سارے دن منائے جائیں اویئرنیس کے لیے۔
یہ آیا دنیا کے اندر، ایک ٹرینڈ آیا جس کی وجہ سے واقعی بہت فائدہ ہوا. تو اسی طریقے سے دین پر عمل کروانے کے لیے بھی ایک جدید طریقے کو اختیار کیا جائے گا، وہ طریقہ کہ جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، لوگ جسے اپنا رہے ہیں، اور جس طریقے کو ناجائز بھی نہیں کہا گیا اسلام کے اندر، غلط نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے ثبوت موجود ہیں. لہٰذا علماء کرام نے ان چیزوں کا سہارا لیا. جیسے کہ آج دیکھیں جس طرح سوشل میڈیا کے تھرو ایک برائی عام ہو رہی تھی، اسی سوشل میڈیا کے تھرو علماء نے سہارا لیا اور اب دین کا پیغام جو ہے پہنچایا جا رہا ہے. جس طرح تعلیم کا نظام جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا اسٹائل چینج ہوا ہے سیکھنے سکھانے کا، تو دینی طور پہ بھی دین سکھانا یا پبلک کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اس کا اسٹائل چینج کیا، انداز چینج کیا تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. تو اسی طریقے سے جو سیلیبریشن کا انداز ہے وہ چینج ہوا، بشرط یہ ہے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے خلاف نہ، اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو، اکارڈنگ ٹو اسلام ہو، تو پھر کیا ہے وہ چیز جائز ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ہے، پیار بہت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگن بہت ہے. وہ الگ بات ہے عمل نہیں کرتے حضور کی تعلیمات پہ، لیکن جب حضور کا نام آ جائے تو بات ختم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جشن ولادت منانے کا دن آتا ہے، یہ جو جشن ولادت کا ٹائم آتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بے عمل مسلمان بھی آگے بڑھ جاتا ہے. جی وہ بھائی لوگ لنگر بانٹ رہا ہے تو بھائی محفل میں بھی بیٹھ رہا ہے، چلو بھائی اس بہانے جو ہے نا دو باتیں سیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہو کیا رہا ہے، وہ اس لائٹنگ میں، لنگر بانٹنے میں، محفل میں شرکت کرنے میں، علماء کو دعوت دینے میں، نعتیں سننے میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ پا رہا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سن رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے جو واقعات ہیں وہ سمجھ رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کردار ہے کہ کتنے لوگوں نے ظلم کیا لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور ربیع الاول میں ان چیزوں کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جو زندگی بھر سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. جمعے میں وہ جو نہیں آ رہا تھا، لیکن ربیع الاول کی محفلوں کی برکت سے وہ سمجھ پا رہا ہے. پھر ہوتا کیا ہے، میں جانتا ہوں ایسے افراد کو کہ پھر وہ جو بے نمازی تھے نماز کی طرف آئے، بے نمازی تھے مسجد کی طرف آئے، قرآن کھول کے نہیں دیکھتے تھے قرآن پڑھنے والے بنے، جھوٹ سے سچائی کی طرف آئے، بے ایمانی سے ایمانداری کی طرف آئے، دھوکے سے ایمانداری کی طرف آئے. یہاں تک کہ ایتھیسٹ، وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے دنوں میں، ان کے دماغوں میں عجیب و غریب سوالات اور اعتراضات ڈال رہے ہیں. جب وہ اس طریقے سے جو دین سے پہلی دور ہو رہے ہیں، وہ مسلم جب آتے ہیں اور جب وہ حضور کے معجزات سنتے ہیں، کمالات سنتے ہیں، قرآن سے ان کو جوابات ملتے ہیں، ان کا ایمان پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک پریکٹیکل مسلمان بنتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں بھی بن پا رہا فوراً، کسی کا رزلٹ نہیں آ رہا، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، جی وہ رمضان تو بڑا نظر آتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں تو بڑی رائٹنگ کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، وہ نظر آتا ہے، لیکن وہ آ ہی نہیں رہا، پریکٹیکل مسلمان بن ہی نہیں رہا، وہ اس طرف قدم نہیں بڑھا رہا. تو کوئی بات نہیں، آج وہ دین سننے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ملا رہا ہے، اپنے دین کے لیے کچھ حصہ ملا رہا ہے، رسول اللہ سے تھوڑی بہت محبت کا اظہار کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ بھی پریکٹیکل مسلم بنے گا. اب یہاں پہ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ دلاؤں. دیکھیں ابھی میں نے پریکٹیکل مسلم کی بات کی، رمضان آنے کی بات کی، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے نوجوان، ایسے افراد کہ جو باقاعدہ دین پر عمل نہیں کر رہے، دین سے دور ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ملاتے ہیں. تو ان کو اصلاح کے لیے نہیں بلکہ تانا دینے کے لیے کہتے ہیں، یہ کیا تم رمضان نظر آتے ہو، یہ کیا ربیع الاول میں جو ہے نا وہ محبت کا اظہار کر دیا، محفل سجا لی، نعتیں پڑھ لیے، بیانات سن لیے، مسجدیں تو خالی ہے، مسجد میں تو آتا نہیں ہے. ان لوگوں کو پہچانیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو حقیقت میں دین سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دین سے بیزار لوگ ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمان جو آ ہی نہیں رہا کسی طرح قریب، وہ کسی نہ کسی بہانے رمضان کے احترام کے بہانے مسجد آ جاتا ہے، ربیع الاول کے بہانے حضور کی 2 باتیں سن لیتا ہے، حضور کی سیرت سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس طرح قریب آئے وہ، اور ایک وقت وہ نہ آ جائے کہ یہ مسلمان بن جائے، پکا مسلمان، اور نمازی بن جائے، مسجد میں آنے جانے والا بن جائے، اور حضور سے آج محبت تو کر رہا ہے، حضور کے اس محبت کے صدقے میں حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا بن جائے. ایسے لوگوں کو پہچانے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، مناع للخیر، بہتر کاموں سے، اچھے کاموں سے بہت روکنے والے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پہچاننا ہوگا. یار بھائی، یار آپ کیوں روکتے ہو؟ نہیں جو دیکھو یہ برائی عام ہو جاتی ہے، آپ محفل میلاد ہوتی ہے یا جشن ولادت منایا جاتا ہے، یہ برائی وہ برائی وہ برائی، وہ 3 برائی گنا دیں گے. 95 جو اچھائیاں ہو رہی تھیں، لوگ روزے رکھ رہے تھے، لوگ اصالہ ثواب کر رہے تھے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 35 ارب سے زیادہ درود پاک جو ہے نا وہ پیش کیا گیا، اس کو تحفہ دیا گیا. یعنی مسلمان ایک دین کے قریب آ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بے عمل مسلمان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ ٹچ ہو
اور پھر باقاعدہ بعمل مسلمان بن جائے. ان کو یہ 2-3 باتیں بتا کے روکنے والے جو ہے نا وہ بڑے برے قسم کے دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں. اور ان کو ہمارے طرف سے جواب یہ ہے کہ بھائی لگتا ہے آپ نے اسکول کی 2-4 کلاسیں نہیں پڑھی. الحمدللہ ہم نے تو پڑھی ہیں. ہمیں تو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جب ناک پہ مکھی بیٹھ جائے نا تو ناک نہیں کاٹتے, مکھی اڑاتے. شادی انبیاء کی سنت ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں نا, ہم کتنے انبیاء کرام نے شادیاں کی ہیں, نکاح سنت ہے. آج دیکھ لیں اسی شادی میں کتنے خرافات عام ہیں. اب اگر کوئی کہا بھائی شادی بند کر دو تو اس کو کہیں گے مناع للخیر, اچھے کاموں سے بڑا روکنے والا. میرے بھائی شادی بند کر دو حل نہیں ہے, اور کوئی کہتا بھی نہیں ہے کیونکہ سب کا مفاد ہے اس میں. برے کاموں کو روکا جائے گا. تو اگر 2-4 افراد کوئی برائی کر رہے ہیں اپنے کم علمی کی وجہ سے, ان کو علماء بتا بھی رہے ہیں, اصلاح بھی کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, وہ برائیاں کم بھی ہو رہی ہیں, وہ انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. یہ سلسلہ چلتا ہے. کم علمی کی وجہ سے لوگ غلط کام کرتے ہیں, علماء اصلاح کرتے ہیں, صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. نہ کہ یہ کہ ناک کاٹنے والی بات کی جاتی ہے. تو اب میں آتا ہوں جواب کی طرف. جواب یہ ہے, مسلمانوں نے جشن ولادت مقصد ولادت پر عمل کرنے کے لیے منایا ہے. مقصد ولادت کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس مقصد سے تشریف لائے. اسلام پھیلانے آئے, مسجدیں آباد کرنے آئے, سچائی عام کرنے آئے, نوجوانوں کو کے عقائد و نظریات کو پکا کرنے کے لیے آئے, شرک اور کفر کی جو غلاظتیں تھیں ان سے دور کرنے کے لیے آئے, محبت بھائی چارہ پھیلانے کے لیے آئے. تو جب ربیع الاول آتا ہے تو مسلمان جشن ولادت مناتے ہیں اور اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم نے مقصد ولادت پر عمل کرنا ہے. جو جشن ولادت سے روک رہا ہے غور کر لے, کہیں وہ مقصد ولادت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے اس سے تو کوئی نہیں روک رہا. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا.